علماء ہیں یا طلباء ہیں، داڑھی جو ہے اس کی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایک مشت سے کم نہ ہو، باقی کوئی کرتا ہے اس کا گناہ ہے، یہ کوئی مدرسے کا یا پڑھنے پڑھانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک نے کتنی دفعہ حکم دیا وہ نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں جن کو زنا سے روکا گیا اور 24 گھنٹے زنا میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو شراب سے روکا گیا۔ اس لیے یہ مولویوں پر یا مدرسوں پر اعتراض نہ کیا کریں، وہ نہیں کہتے کہ تم داڑھی مڈاؤ، بہرحال سنت کے مطابق ایک بالشت ہے اور اس سے کم جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ کو آج کل جدید علماء جو ہیں، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر کے امت کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک ہے سنت عبادت، ایک ہے سنت عادت۔ سنت عبادت تو ہے جیسے ہم عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، سنت ہے، لیکن ایک ہے سنت عادت کی حضور نے ہمیشہ چادر باندھی ہے، نیچے بھی اور اوپر بھی، تو اب ہم سلوار پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں، توپ پہنتے ہیں، تو وہ چونکہ عادت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی 2 چادریں ہی باندھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی بھی اسی میں شامل ہے، کوئی رکھے رکھے نہ رکھے نہ رکھے، چھوٹی رکھے بڑی رکھے، تو بہرحال لیکن اصل بات یہی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے اعف اللحیٰ وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک دفعہ کٹائے یا منڈائے تو گناہ صغیرہ ہے، اور بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے داڑھی منڈا ہوا آدمی اذان بھی نہ دے اور امام بھی نہ بنے۔ داڑھی پر بلیڈ لگانے آتے ہیں، کیا میری یہ کمائی حلال ہے؟ بالکل حرام ہے۔ داڑھی جو مونڈتے ہیں سالون پہ ان کی کمائی حرام ہے۔ اگر کسی آدمی نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا تھا تو اس کے بچوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بہن بھائی ہیں، وہ ماں بن گئی، اس کی اولاد بہن بھائی بن گئے۔ کہتے ہیں جی کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پستان چوسے تو دودھ اندر چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال وہ تمہاری بیوی ہے، نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا، اور اچھا بھی ہے کہ تمہیں مفت میں گھر میں بھینس مل گئی، دودھ بھی پی لیا، باقی فائدہ بھی اٹھا لیا، بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح بڑا پکا ہے۔ وہ تو بچپن میں دودھ پیو تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، تم تو ماشاءاللہ شادی کے بعد پی رہے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ کسی اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہے یہودی، اہل کتاب سے مراد ہے نصرانی، لیکن ایک بات یاد رکھو، کم از کم وہ اہل کتاب تو ہوں نا، اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ تورات کیا ہے انجیل کیا ہے، یعنی وہ لا مذہب ہیں، لا دین ہے، بس صرف اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، تو ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں ہوتی۔ اپنے مذہب پر تو پکی ہو نا، تو پھر اس سے شادی کرنا جائز ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی لڑکی سے۔ اہل کتاب کا لڑکا مسلمان کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خامند کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو قابو رکھے گا، اپنی اولاد کا خیال رکھے گا۔ لیکن اگر وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لڑکی کسی کافر کے پلے چڑھ گئی، وہ تو خود بھی کافر ہو جائے گی اور اولاد بھی کافر ہوگی۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری، کوئی تو مجبوری سے اور کوئی شوق سے، عائشہ سے اوشا بن گئی، کوئی آشا پوسلے بھائی، یہ سب عائشہ تھی نا۔ ایک آدمی نے یہودی عورت سے شادی کی ہے تو یہودی عورت سے نکاح ہو جاتا ہے، وہ ایمان نہیں لا رہی تو اس کی بدقسمتی ہے، نہ لائے۔ یہ شادی کرنے سے پہلے ایسے نہیں سوچا تھا؟ اللہ کے بندے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے جب مسلمان لڑکی نہ ملے، مجبوری ہے۔ اب وہ زنا کرنے سے بہتر ہے کہ اہل کتاب سے شادی کر دیں، لیکن جب مسلمان لڑکیاں موجود ہوں ان کو چھوڑ کے یہودی لڑکیوں سے شادی کرنا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے کیا بنیں گے آپ کے؟ بچے تو ماں کے پاس ہوں گے۔
بہرحال شادی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام نہ لائے، اس کی بدقسمتی